بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل. محترم حضرات، آج 2 اگست 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جاریہ ثنائیہ قدیم کی جانب سے یہ دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک اہم موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی، آپ تمام حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کرنے کا مقصد اگر صرف یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزرے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبصورت اور حسین مواقع بھی پیدا کیے ہیں جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے مزید اس کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور ان گھڑیوں سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے. جس طرح سے دعاؤں کے قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، ویسے دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں.
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض گھڑیاں، بعض لمحات، بعض دن، بعض ایام ایسے پیدا کیے ہیں جس میں اللہ تعالی عبادت کرنے کو بہت ہی زیادہ محبوب سمجھتا ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ انہی ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ کے بھی وہ ایام ہیں، 10 دن۔ ماہ ذی الحجہ جو کہ عربی مہینے کا عربی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ہی زیادہ ان میں عبادت کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ان 10 ایام کی تعریف فرمائی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ یوں ہی بڑھ جاتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، عشرہ ذی الحجہ میں مستحب اعمال اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے بعض مسائل، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں، وہ کون سے ایام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 شروع کے ایام لیے ہیں، اور اسی کے قائل امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دنوں کو لیا ہے جو شروع کے 10 دن ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے تو ہمیں ان کے فضائل کو جاننا چاہیے، ان کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کو جاننا چاہیے، اور جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے، قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے، اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے اول 10 دن ہیں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں فضائل کے تمام عشرہ ذی الحجہ جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں۔ اگر اس کی اہمیت یہ ہے، مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے فضائل کیا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی یہ کہ دنیا کے تمام ایام سے افضل، تمام دنوں سے بہتر کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، آخری اس مہینہ جو سال کا ہوتا ہے عربی مہینے کے حساب سے، آخری مہینہ ذو الحجہ، پہلا مہینہ محرم، اس ذو الحجہ کا پہلا عشرہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں، دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں یہ 10 دن جو ہیں ان کی افضلیت سب پر بھاری ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ان 10 ایام میں عبادت کرتا ہے لیکن دوسرا شخص انہی 10 ایام میں اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ بھی اس کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے ایام افضل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل صالح کے لیے یہ ایام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. عمل صالح کے لیے یعنی نیک عمل کے لیے، اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ افضل ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے ایام ہیں؟ وہ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ مہینہ کے شروع کے 10 دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس حدیث میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا الا یہ کہ وہ جان و مال کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں گیا، مال بھی اس کا خرچ ہو گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا. یعنی جان و مال سے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ایام افضل ہو سکتے ہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ ذی الحجہ کے 10 دن میدان کارزار میں ہوتا ہے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور ایک شخص نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو یہ نیک عمل کرنے والے کا عمل اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ان حدیثوں سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایام کے فضائل کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مقام و مرتبہ قرار دیا. اسی طرح سے ان ایام کے فضائل میں سے یعنی عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں وہ دن بھی آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی عمومی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے. عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے. وہ عرفہ کا دن انہی ایام میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہی اصل حج کا دن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی وقوف عرفہ ہی اصل حج ہوا کرتا ہے. انہی ایام میں، ان ایام کی فضیلت میں یہ بھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ ذی الحجہ کی جس وقت تمام حجاج کرام میدان عرفہ میں ہوتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی عمومیت کے ساتھ بندوں کے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور جس دن سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس کے فضائل کے لیے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے. اور اسی طرح سے اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسی ایام میں، انہی ایام میں یعنی 10 ذی الحجہ کے اندر ہی یوم النحر بھی آتا ہے.
جو قربانی کا دن ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے. یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ جب حجاج کرام منا میں رات گزارتے ہیں تو یہ 11 ذی الحجہ یعنی یہ کہ اس کی فضیلت کے لیے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین ایام ہیں, جو سب سے افضل ایام ہیں, وہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے. اور یہ قربانی کا دن بھی 10 ذی الحجہ کے اندر ہی آتا ہے. لہذا اس سے بھی یہ پتا چلا کہ اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں مختلف اہم ترین عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی. بہت ساری عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی ہیں. ایک عبادت نہیں, بہت ساری عبادتیں ہیں جو اکٹھا ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, وہ تحریر کرتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی. ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں, جیسے نماز, روزہ, حج, قربانی, صدقہ و خیرات. رمضان آپ دیکھ لیں, رمضان کا مہینہ اس میں کوئی شک نہیں, رحمتوں کا مہینہ, لیکن آپ اس میں حج نہیں کر سکتے ہیں. عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے. یہ 10 ایام ایسے ہیں جس میں ساری ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی امتیازیت کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ساری اہم عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب بہت ساری اہم عبادتیں اکٹھا ہو جائیں گی تو ان ایام کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جیسے نماز, روزہ, حج, صدقہ و خیرات, قربانی بھی اگر ہم رمضان میں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں, دوسرے ایام میں کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ 10 ایام ایسے ہیں جس میں ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور عشر ذی الحجہ کے فضائل. اور جب آپ نے یہ جان لیا کہ عشر ذی الحجہ کی یہ فضائل ہیں, یعنی یہ کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہیں ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے, ان کی اتنی فضیلت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت بھی فرما دیا ہے, ہمیں اور آپ کو یہ موقع دے دیا کہ ہم ان ایام سے استفادہ کر لیں, ہم ان ایام سے فائدہ اٹھا لیں. تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں, جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, جن ایام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کا ذکر اپنے قرآن مقدس میں کر رہا ہے, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان ایام میں وہ کون سے اعمال ہیں, وہ کون سے مستحب اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمایا ہے, کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اپنی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ خوبصورت گھڑیاں, وہ خوبصورت ایام بھی عطا کر دیا جن میں عبادت کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے سے کہیں زیادہ پسند کرتا ہے اگر وہ شخص جان و مال سے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان ایام میں جن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے وہ کون سے مستحب اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اسلاف جو تھے, ہمارے اسلاف نے ہمیشہ انہی چیزوں کا خیال کیا ہے, اور خاص طور سے
اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے اول 10 دن اور اسی طرح سے رمضان کے آخری 10 دن ہمارے اسلاف نے اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیا. اس میں بہت ہی زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے. ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تعلیم حاصل کریں جس پر ہمارے اسلاف چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت گھڑیاں عطا کر دی ہیں تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے مستحب اعمال ہیں, وہ کون سی عبادتیں ہیں, وہ کون سا طریقہ اور راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کو دھلنے کا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کا راستہ وہ کون سا ہے جس سے ہمارے اسلاف نے فائدہ اٹھایا ہے. ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا ہے, اپنے صحابہ کو بھی عمل کرایا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس کا اسوہ چھوڑا ہے. میرے بھائی اور دوست, آئیے ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مستحب اعمال. یہ 10 ذی الحجہ یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو مستحب اعمال ہیں, سب سے پہلے اگر ہم نظر دوڑائیں تو مناسک حج اور عمرہ, مناسک حج اور عمرہ یعنی حج اور عمرہ کا ادا کرنا, حج اور عمرہ کا ادا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ جب انسان کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ لغزشیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں اور جب وہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو وہ دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے بیچ میں جو لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں وہ کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور, اور حج مبرور یعنی حج مقبول. حج مقبول کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے, حج کرنے کا حکم دیا ہے, جس طرح سے کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ حج مقبول کہلاتا ہے, حج مبرور کہلاتا ہے. ہم نہ بھولیں کہ انہی 10 ایام میں یہ دن بھی آتا ہے حج کرنا. الحج عرفہ, حج کا اصل دن کون سا ہے؟ عرفہ ہے. اور عرفہ کا دن کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 9 تاریخ. ہم بات کر رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ, 1 تاریخ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کے درمیان کی بات کی ہم بات کر رہے ہیں. انہی ایام میں میرے بھائی اور دوستو یہ حج بھی ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص حج کرتا ہے دوران حج فضول باتیں, گالی گلوچ, غلط کام نہیں کرتا ہے, جب وہ حج سے واپس ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے جس طرح سے اس کی ماں نے پیٹ سے جب پیدا کیا تھا تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھا. یہ وہی ایام ہے الحج عرفہ. 9 تاریخ 10 تاریخ کے اندر ہی معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اس کو حج کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر, عمرہ بھی 1 مرتبہ فرض ہے. یہاں پر یہ بھی مسئلہ آپ جانتے چلیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایام حج میں عمرہ کرنا غلط ہے, عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو, عمرہ کے لیے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ممانعت ہو. لہذا معلوم یہ ہو, ہمیں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ مستحب اعمال میں سے حج اور عمرہ کرنا بھی انہی 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کی ان اعمال کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مستحب اعمال میں سے اسی طرح سے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا, روزہ رکھنے کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے. کب روزہ رکھنا؟ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک, 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک.
ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 تک، یعنی ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر ماہ 3 روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ 1 سے لے کر کے 9 تک، یہ روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے۔ اور روزہ کے فضائل کیا ہیں؟ عمومی فضائل، یہ تو خاص ایام ہیں، یہ تو خاص ایام ہیں۔ عمومی فضائل کی میں ایک حدیث بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کا مطلب ریاکاری سے دور، اخلاص، للہیت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 روزہ، صرف 1 روزہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 60 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے۔ 1 روزہ، یہ عمومی فضیلت ہے، یہ عشرے ذی الحجہ کی بات نہیں ہے، یہ تو عام دنوں میں رکھنے۔ اگر کوئی عشرے ذی الحجہ میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ کہاں تک پہنچ جاتا ہوگا؟ صرف 1 روزہ کا۔ اگر کوئی شخص 1 روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 60 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایام ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ 9 دن روزہ رکھنا کوئی بڑی بات، اور کوئی ضروری نہیں کہ 9 دن آپ رکھیں، پہلا رکعت، تیسرا رکعت، چوتھا رکعت، 7واں رکعت، چھوڑ کے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن کم از کم ہم اس لائق تو ہو جائیں کہ جب قیامت کا دن ہو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لائق ہوں، اے اللہ میں اپنے پیارے نبی کی اس حدیث پر بھی عمل کر کے آیا۔ کم از کم ہم اس لائق تو اپنے آپ کو بنا لیں۔ تو ان ایام کے مستحب اعمال میں سے میرے بھائی اور دوستو روزہ رکھنا بھی ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا، نماز کیا صرف عشرے ذی الحجہ ہی میں نہیں، نماز تو پوری زندگی فرض ہے، نماز پوری زندگی فرض ہے، لیکن ہمیں جماعت کے ساتھ تو پڑھنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا؟ ای العمل احب الی اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها او الصلاۃ علی وقتها، دونوں طریقے روایت ہے، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، یہ اپنی جگہ پر فضیلت برقرار ہے۔ عشرے ذی الحجہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے سال نماز چھوڑ کے بیٹھے رہیں اور 10 دن نماز پڑھ لیں اور جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں۔ وہ نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے، وہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے، وہ نماز تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، لیکن اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے غالباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ، کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا،
اور میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے زیادہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے. فرائض میں یہ نماز بھی ہے. میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے زیادہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے. فرائض میں یہ نماز بھی ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ میرا بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا رہتا ہے, نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کے لیے محبت کو لکھ دیتا ہوں, اس سے محبت کر لیتا ہوں. اور جب وہ نفلیں پڑھتا رہتا ہے تو میں اس کے لیے اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی یہ کہ اس کے ان اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں. اور میرا وہ بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں, اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو یقیناً میں اسے پناہ دے دیتا. یہ بھی عمومی فضیلت کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو اور دوستو, یہ عمومی فضیلت کی بات ہو رہی ہے, عشر ذی الحجہ کی بات نہیں ہو رہی. اور اگر آپ یہ نفلی نمازیں عشر ذی الحجہ میں ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا کتنا زیادہ قریبی ہو جائے گا, آپ سے کتنا زیادہ محبت کرنے لگے گا, آپ کا کان بن جائے, آپ کی آنکھ بن جائے, آپ کا ہاتھ, آپ کا پیر بن جائے. یہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ اعضاء قیامت کا دن ہوگا, زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اور ان اعضاء کو زبان عطا کر دی جائے گی. یہ اعضاء ہمارے بولنا شروع کر دیں گے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت میں ان کو لگا دے گا تو یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے بلکہ ہماری موافقت میں گواہی دیں گے. میرے بھائی اور دوستو, بتلانا یہ چاہتا کہ عشر ذی الحجہ جب آئے, جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی وہ گھڑی نصیب فرمائے تو ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے. فرض کو تو ہمیں ادا ہی کرنا ہے, چاہے اس سے پہلے ہو یا بعد, لیکن نفلی نمازوں کی کثرت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہیے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب محبوب ہو جاتا ہے کسی کا اور جب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی. اسلامی بھائی اور دوست, میں بتلا یہ رہا تھا عشر ذی الحجہ میں مستحب اعمال. آئیے اسی طرح سے عشر ذی الحجہ میں مستحب اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی آفس میں ہیں, کاروبار میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, وغیرہ وغیرہ. کچھ جا رہا ہے ہمارا, کچھ ہم نے خرچ کیا اس میں؟ ہم نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا. ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سارے ایام میں یہ ایام بہت ہی زیادہ محبوب ہیں, یعنی ذی الحجہ کے اول کے 10 دن, لہذا تم لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہو. کیوں؟ یہ تسبیح, یہ تحلیل, یہ تکبیر ہمارا اس سے کچھ نہیں جا رہا ہے, ہمارا اس سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. ہاں, اس میں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہمارا مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یاد رکھیں, عشر ذی الحجہ میں پورے عشر ذی الحجہ میں
تکبیر، تحلیل، تحمید اور جو دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں یہ بازار میں نکل جاتے تھے اور خوب بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کو سن کر کے دیگر صحابہ بھی بلند آواز سے تکبیر پکارنے لگتے تھے۔ ہم اور آپ اپنے نفس میں بھی نہیں پڑھ پاتے، جبکہ ہمیں کوئی بھی یاد رکھے گا، کوئی بھی چیز ہو، نفس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر زبان کو ہلائے کرتے رہیں، یعنی تنہائی میں بھی ہم نہیں پڑھ پاتے۔ نفس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جاتی ہے، کہیں آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ زبان سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سنت یہ ہے کہ ہم بلند آواز سے ان ایام میں پڑھیں، لیکن اگر ہم بلند آواز سے کم از کم نہیں پڑھ سکتے تو آہستہ آواز سے تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اور خاص طور سے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک تکبیر کو ہم زیادہ سے زیادہ دہرانے کی کوشش کریں، چونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیر دہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیسے ہو جاتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اگر ہم تھوڑا سا عمل کریں اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ہمارا کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ جب سب سے بڑا فائدہ ذکر و اذکار کا یہ ہے کہ جو بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ کا نگہبان ہو گیا، آپ کا محافظ ہو گیا۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی اس حدیث کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر اپنے دوستوں کے بیچ میں کرتا ہے، جماعت میں کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت کے اندر کرتا ہوں۔ جب بندہ ایک بالشت میرے طرف آتا ہے، میں اس کے طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ اگر بندہ ایک ہاتھ میرے طرف آتا ہے، میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر میرا بندہ چل کر کے میرے طرف آتا ہے، میں دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ رب ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما، جس کے سامنے دنیا کی کوئی بادشاہت نہیں چلتی، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، لیکن ہم ہیں کہتے ہیں نہیں، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل پر بھروسہ کرتے، اپنے دماغ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ عشرہ ذی الحجہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار زیادہ کریں، چلتے پھرتے ہوئے، اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تکبیر، تحلیل، تحمید
اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے. اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے مستحب اعمال میں سے صدقہ و خیرات کرنا. صدقہ و خیرات کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے لوگو جو تمہیں رزق دی گئی ہے, جو تمہیں عطا کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اس وقت کے آنے سے پہلے جب کوئی تجارت, کوئی دوستی, کوئی سفارش کام نہیں کرے گی. یہود و نصارہ کا یہ گمان تھا, وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے جو ولی ہیں, جو ہمارے پیر ہیں, جو ہمارے انبیاء ہیں, وہ ان کی سفارش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخل کروا دیں گے. جیسے آج کے لوگ بھی پیروں کا دامن پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ پیر ہمیں جنت میں پہنچا کر ہی رہے گا, اور قیامت کے دن پیر کہے گا میں ان کو جانتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ اس دن کے آنے سے پہلے جہاں کوئی دوستی, کوئی تجارت, کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ اس میں سے خرچ کرو. لہذا یہ عمومی باتیں, میں بات کر رہا ہوں عشر ذی الحجہ کی. عشر ذی الحجہ میں جب آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس کو پسند کرتا ہے, کتنا نواز دے گا, یہ وہی ذات جان سکتی ہے, دوسرا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوست, عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک آخری چیز قربانی کرنا. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے تمہارے قربانی کا گوشت, اس کا خون یہ مجھے نہیں پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے, نہ اس کا خون پہنچتا ہے, نہ کوئی چیز. اگر اس میں کوئی چیز, کسی چیز کا دخل ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ ہمارا تقوی, ہمارا اخلاص. کتنا اخلاص ہے ہمارے اندر, وہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور وہی چیز کامیاب ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم عید کی نماز پڑھیں گے, یعنی عید الاضحیٰ, اور واپسی کے بعد ہم قربانی کریں گے. جس نے ایسا کیا اس کی قربانی ہوگی. جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا اس کا گھر میں گوشت پیش کرنا ہوگا, قربانی اس کی پوری نہیں ہوگی. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے ہمیں اس طریقے کے مطابق چلنا ہے. ہم جب اس طریقے کے مطابق چلیں گے تبھی وہ ہمارا عمل قبول ہو سکتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے. یہ نہیں کہ جو جیسا پایا کرتا چلا گیا. کوئی مرغی کی قربانی کر دیا, کوئی کسی چیز کی قربانی کر دیا, کوئی نہیں. ہر چیز کا طریقہ شریعت نے متعین کر دیا ہے, مقرر کر دیا ہے. اس طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ناخن وغیرہ تراشے. یعنی یہ کہ یہ مسلم کی روایت. اس حدیث سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ پتا چلا کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ نہ وہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے, اس کو اس نے دنوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کی جب بات آئی ہے تو ہمیں کس طرح کا جانور قربان کرنا ہے.
क्या शरीयत ने इसके लिए कोई रास्ता बतलाया है या नहीं? जी हां, शरीयत ने उसके लिए गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी खास किया। इन्हीं जानवरों की हम कुर्बानी कर सकते हैं। चूंकि बहीमतुल अनआम का लफ्ज आता है और बहीमतुल अनआम से मुराद गाय, ऊंट, भेड़, बकरी हैं। ये वो जानवर हैं जो कुर्बानियों के लिए हम और आप खास कर सकते हैं या कुर्बानी जिनका करना जायज है। इसी तरह से शरीयत इस्लामिया ने हमें यह भी बतला दिया है कि वो कौन से जानवर हैं, किस तरह के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नाजायज है, जिनको कुर्बानी करना सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी करना जायज नहीं। 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी करना जायज नहीं है। नंबर 1 भेंगा, भेंगा जानवर। नंबर 2 मरीज। भेंगा जानवर कौन सा होता है? भेंगा जानवर वो होता है जिसकी आंख फटकती रहती है, यानी ये कि एक आंख उसकी खराब होती है, बराबर नहीं देखता है, या वो 2 को देखता है, उसको भेंगा कहा जाता है। ऐसा भेंगा जिसका भेंगापन जाहिर हो, यानी जिसको काना का देख होता है, काना एक होता है अंधा, अंधे का मतलब बिल्कुल उसको नहीं दिख रहा है, और काने का मतलब होता है कि कुछ दिख रहा है, उसी को भेंगा कहते हैं। ऐसा भेंगा जिसका भेंगापन जाहिर हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह से मरीज, ऐसा मरीज जानवर जो बिल्कुल मरीज हो, जिसका मर्ज जाहिर हो, पेट में मर्ज हो या कहीं पर मर्ज हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है, जिसका मर्ज यानी बिल्कुल जाहिर हो। इसी तरह से लेंगड़ा, जिसका लेंगड़ापन जाहिर हो, बकरा या गाय या ऊंट, 4 पैर होते हैं इनके, किसी के एक पैर, किसी का एक पैर ही गायब है, या पैर है लेकिन लेंगड़ाता हुआ है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह से कमजोर, मरीज तो नहीं, मरीज एक होता है मरीज और एक होता है कमजोर। मरीज जिसके अंदर कोई मर्ज हो, लेकिन कमजोर जिसकी हड्डी और चमड़ा ही खाली हो। कुछ लोग ऐसा उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन वो किससे ये उल्लू सीधा कर रहे हैं? अपने नफ्स से, अल्लाह ताला से नहीं। वो चाहते हैं कि कुर्बानी भी हो जाए, खुश रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी। ये भी हो जाएगा कि हमने कुर्बानी कर लिया है। मोहल्ले के लोग तो मुसलमानों में शुमार कर ही लेंगे, हर साल बंदा कुर्बानी करता है। लेकिन ऐसा कमजोर जिसका चमड़ा और जिसकी हड्डी एक हो गई हो, ऐसे बकरे की या ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। इसी तरह से जानवर की उम्र जो होती है, उसके लिए भी हमें यह जानना चाहिए। आमतौर पर जो बकरा कुर्बान किया जाता है, उसको लोग ये समझते हैं घर का बकरा है, साल भर का हो गया। लेकिन याद रखें, जब तक उसके दांत ना टूट जाएं। मुसिन्ना का लफ्ज आता है, मुसिन्ना का मतलब होता है दांता हुआ, मुसिन्ना का मतलब होता है यानी दूध के दांत उसके टूट जाते हैं। तो इस चीज का भी हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से किफायत कर जाएगी या नहीं? एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से। अता बिन यसार ने अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अता बिन यसार ने अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानियां कैसे की जाती थी? तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाया कि एक घर की तरफ से एक कुर्बानी होती थी, एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से होती थी, और उसका गोश्त घर वाले भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। यह हदीस ये बतला रही है कि अगर एक कुर्बानी पूरे घर वाले की तरफ से की जाती है, घर वालों की तरफ से, तो वो कुर्बानी उसके लिए किफायत कर जाएगी। अब कुर्बानी का मसला यह है कि क्या कुर्बानी सब खा लेंगे या सब बांट देंगे या क्या करना है? कुर्बानी खुद भी खाएंगे, गुरबा मसाकीन को भी खिलाएंगे, दोस्तों अहबाब को भी खिलाएंगे उसका गोश्त,
सब मिलजुल करके उसको खाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि इतना हिस्सा इनको दे दिया जाए और उतना हिस्सा उनको दे दिया जाए। इसी तरह से ईद की नमाज के ताल्लुक से, ईद की नमाज, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, दोनों नमाज के लिए निकलने का क्या तरीका होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र की नमाज के लिए निकलते थे तो अपने घर से कुछ खा पी करके निकलते थे। मीठी चीजें, सेवैयां वगैरह जो होती हैं हमारी, खजूर होते थे उस वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र, जिसको छोटी ईद हम कहते हैं, शव्वाल वाली ईद, उसमें कुछ खा पी करके निकलना सुन्नत है। एक रास्ते से इंसान जाए और दूसरे रास्ते से ईदगाह से वापस आए। ये ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, इसमें मर्द भी और औरतें भी दो के दोनों ईद की ईदैन की नमाज में शरीक होंगी। लेकिन जब ईद उल अजहा की नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते थे तो बगैर कुछ खाए पिए निकलते थे, बगैर कुछ खाए पिए निकलते थे। जाते थे नमाज पढ़ने और नमाज पढ़ करके आते थे, कुर्बानी करते थे और उसी गोश्त से खाना शुरू करते थे। आजकल एक चीज और पाई जाती है, कुछ लोग कहते हैं कुछ हमें नहीं खाना है, कुछ ना बनवाएंगे, कुर्बानी करेंगे तो गोश्त से हम अपनी शुरू करेंगे। लेकिन वो चलता रहता है धुआं वाला, वो धुआं उनका चलता रहता है और कहेंगे हमें कुछ नहीं खाना पीना है। अल्लाह ताला से खौफ ही नहीं होता है लोगों, अल्लाह ताला का डर ही नहीं होता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, वो तो वैसे भी हराम है, वैसे भी हराम है। और बजाय इसके कि यहां पर आप जो अल्लाह ताला ने हलाल चीजें कर रखी हैं, ये सुन्नत है मेरे नबी की कि मेरे नबी इस तरह से जाते थे, उस सुन्नत को आप एक तरफ रख रहे हैं, हराम चीज को खा पी करके अपना ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है शरीयत की तरफ से बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि जो चीज हराम है वो हमेशा हमेशा के लिए हराम है। लिहाजा हमारा जो सुन्नत का तरीका ये है ईदगाह जाने का, वो तरीका ये है कि ईद उल फित्र में हम खा पी करके, मीठी चीजें खा करके, खिला करके, तकबीर पढ़ते हुए एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से ईदगाह से वापस हों। इसी तरह से ईद उल अजहा में बड़ी कुर्बानी, बड़ी ईद जो होती है, उसमें जब हम अपने घर से निकलें बगैर कुछ खाए पिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बगैर कुछ खाए पिए जाएं, और जब हम वापस आएं तो कुर्बानी करके हम उसी से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन अशरे ज़ुल हिज्जा का हमें पाने वाला बनाए और उन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।